جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جماعت دوم کا حصہ نظم، اور حصہ نظم کی نظم نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت یہ نظم لکھی ہے میر انیس نے، جو کہ 1800 میں لکھنؤ فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1874 میں وفات پا گئے۔ میر انیس کا اصل نام میر ببر علی تھا اور انیس تخلص استعمال کرتے تھے۔ تو ان کے تعارف سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا ماخذ جو ہے وہ کلیات میر انیس ہے، اور اس نظم کی حیت جو ہے وہ مسدس ہے۔ حیت کیا ہوتی ہے؟ مطلب سٹرکچر ہے، اس کی بناوٹ، یعنی اس کو کس انداز میں بنایا گیا ہے، تو وہ ہے مسدس۔ تو مسدس کیا ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو مسدس کہلاتی ہے، جبکہ یہ جو مسدس ہے یہ تو اس کی حیت کے حساب سے اس کی قسم ہے۔ باقی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے اگر ہم یہ تو 6 نظموں والی ہے، اگر 5 مصروں والی نظم اگر آپ دیکھیں تو وہ مخمس کہلاتی ہے۔ جیسے جماعت النحم میں آپ برسات کی بہاریں پڑھ کے آئے ہیں، تو اسی طرح اگر 4 مصروں والی نظم ہو تو اس کو رباعی کہتے ہیں، یعنی 4 مصروں کا اگر ایک بند ہو۔ اگر 3 کا ہو تو اس کو مثلث کہتے ہیں، اگر 2 کا ہو تو اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آگے کی طرف جائیں تو وہ بھی اسی طرح ہے، مسمت ہے، مسمن ہے، اور پھر معاشر، تو اس طرح۔ تو یہ حیت کے لحاظ سے اس کی اقسام ہیں، لیکن موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام جو ہیں اس میں ہے نعت ہے، حمد ہے، مناجات ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، اور شعر آشوب ہے، مستحضات ہے۔ تو اس طرح یہ بس اس کے جب موضوع کے لحاظ سے، تو موضوع کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی یہ جو نظم ہے یہ مرثیہ ہے۔ تو مرثیہ کیا ہوتی ہے؟ کیسی نظم ہوتی؟ مرثیہ رسا سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے رسا، تو جس کے معنی ہیں غم یا دکھ کے۔ تو ایسی نظم جس میں کسی مرنے والے کی خوبیوں کو یا صفات کو پردرد انداز میں بیان کیا جائے، مرثیہ کہلاتا ہے۔ شاعر کا مختصر تعارف ہے جی، میر انیس، ان کا اصل نام سید ببر علی تھا، انیس تخلص استعمال کرتے تھے اور فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ حالات زندگی میں فارسی اور عربی زبان میں اپنے والد سے جو ہے وہ فارسی اور عربی اپنے والد سے پڑھی، جن کا نام میر خلیق تھا۔ یہ خود بھی شاعر تھے اور صاحب دیوان شاعر تھے، اور مرثیہ میں ان کا بھی بڑا نام تھا۔ اور حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاہ سواری کی، یعنی گھڑ سواری، سپہ گری، یعنی جنگی علوم جو ہیں، جنگی چالیں، ان کا فن جو ہے وہ بھی علم حاصل کیا۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے اس میں شاعری کا ہر طرف چرچا تھا، کیونکہ لکھنؤ جو ہے یا فیض آباد وہ ایک دوسرا دبستان تھا علم و ادب کے حوالے سے، جہاں دولت کی ریل پیل تھی اور شعر و ادب کی بڑی جو ہے وہ قدر و منزلت تھی، اور امراء اور جو نواب تھے وہ اہل علم کی، اہل علم و ادب یا فن جو تھے ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ تو میر کو بھی وہی ماحول میسر آیا، تو ان کا کچھ فطری میلان بھی تھا، تو اس لیے وہ جلدی شعر کہنے لگے۔ ان کا انداز بیان جو ہے وہ اتنا خوبصورت اور دلکش ہے کہ انہیں مرثیہ کے جو ہے وہ شہر کا یا اقلیم مرثیہ گوئی کا شہنشاہ کہا گیا ہے۔ حافظ محمود شرانی جن جو ہے وہ انہیں اقلیم مرثیہ گوئی کا شہنشاہ کہا ہے، اور ان کے کلام میں جو ہے وہ سوز و گداز ہے، کردار نگاری ہے، جذبات نگاری اور منظر کشی ہے۔ تو یہ اس طرح کے دلکش اور خوبصورت نمونے جو ہیں وہ ان کی نظموں میں پائے جاتے ہیں۔ نظموں سے مراد ان کے مرثیوں میں۔ انہوں نے متعدد یعنی بہت سے مرثیے لکھیں، لیکن کوئی بھی مرثیہ جو ہے وہ 150 یا 200 بندوں سے کم نہیں، یعنی ہر مرثیے میں 150 یا 200 بند ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نظم ابھی پڑھیں گے ہم، جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، یہ بھی ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے، یہ پوری نظم نہیں ہے یہ، بلکہ اس نظم کا کچھ حصہ ہے۔ تو ان کے کلام میں کہیں بھی عامیانہ پن یا ابتذال نظر نہیں آتا، بلکہ یہ نظم ان کے طویل مرثیے کا حصہ ہے۔ ان کی تصانیف میں جو ہے وہ
انیس کے سلام، انیس کے مرثیے یا رباعیات انیس یہ شامل ہیں۔ تو ان کے جو ہے وہ اشعار کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے جی، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ روز جنگ، جنگ کے دن یا جنگ کا روز یا جنگ کا دن، کیوں کر کے معنی ہیں کیسے، مثل شمع کا مطلب ہے شمع کی مانند یا شمع کی طرح، نہ جلنے لگے زباں، تو یہ مشکل الفاظ تھے، ان کے معنی ہیں۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی شدت کو کیسے بیان کروں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میری زبان بھی شمع کی طرح جلنے نہ لگ جائے۔ اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ جنگ کے روز گرمی بیان کرنا مشکل، زبان کے جلنے کا ڈر، تو یہ تین اہم نکات ہیں۔ دیکھیں، میدان کربلا میں جنگ کے روز پڑنے والی گرمی کو بیان کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس شعر کی تشریح جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، یا اس نظم کا کوئی بھی شعر اگر آ جائے بورڈ کے پیپر میں تو اس کی تشریح آپ نے کیسے کرنی ہے، وہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے، اور اس کو ہم پہلے بیان کرتے ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو پوری پہلے دکھاتا ہوں کہ آپ نے لکھنی کیسے ہے، تو یہ بعد میں ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ اسی میں جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا شعر ہے جس کا مفہوم کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن جنگ کے دن کی گرمی کو کیسے بیان کروں، ایسا نہ ہو کہ میری زبان شمع کی مانند جلنے نہ لگ جائے۔ اچھا بیٹے، اس نظم کے کسی بھی شعر کی تشریح جو ہے وہ آپ نے کرنے کا یہ انداز آپ نے اپنانا ہے، کیونکہ اس میں ایک منظر کشی بہت زیادہ کی گئی ہے، مبالغہ رائی کا فن انتہا درجے کا تک استعمال کیا گیا ہے، اور جو ہے وہ اس مبالغے کی وجہ سے بہت سی چیزیں، بہت سے مناظر جو ہیں وہ بالکل حقیقت سے بالا تر نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے تشریح کرتے وقت یہ طریقہ اپنانا ہے، اس نظم کا کوئی بھی شعر ہو، تشریح کرنے سے پہلے آپ نے یعنی تشریح کو سٹارٹ اس طرح کرنا ہے کہ یہ خوبصورت اور دلکش شعر میر انیس کی لکھی ہوئی نظم، آگے عنوان لکھ دیں، میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے، ان کے مرثیوں میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی نے انہیں اقلیم مرثیہ گوئی کا شہنشاہ کہا ہے۔ مرثیہ گوئی میں میر انیس کا وراثتی فن ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ مرثیہ نگاری کے پودے کی آبیاری کرنے میں میر انیس نے بھی خوب حصہ ڈالا۔ انہی کا شعر ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اچھا، یہ یہاں تک تھا میر انیس کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ نے پھر تھوڑا سا واقعہ کربلا جو ہے، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی دل خراش اور غمناک المناک واقعہ ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا ایک بریفلی جو ہے مختصر سا آپ نے بیان کرنا ہے کہ شاعر نے اس شعر میں میدان کربلا میں جنگ کے روز پڑنے والی سخت گرمی کا ذکر کیا ہے۔ کربلا کا معرکہ جو کہ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی دل خراش واقعہ ہے، جس میں اہل بیت آل نبی اولاد علی یعنی امام حسین اور علیہ السلام اور یزیدیوں کے درمیان یہ معرکہ ہوا۔ ایک طرف حسینی لشکر جو بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، دوسری طرف یزیدی فوج جو اپنے تمام تر جنگی ساز و سامان کے ساتھ کربلا میں موجود تھی۔ حق و باطل کی اس جنگ میں حسینی لشکر کو جہاں اور بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں آگ برساتی ہوئی دھوپ اور گرمی نے پیاس کی شدت سے اور نڈھال کر دیا۔ میدان کربلا کے ارد گرد پانی کے تمام مقامات جو تھے یزیدیوں کے قبضے میں تھے۔ حسینی لشکر کھلے آسمان تلے یزیدیوں کی بربریت اور مظالم کو برداشت کر رہا تھا، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود حسینی لشکر کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آنے پائی اور حق کی فتح ہوئی۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر ہے میدان واقعہ کربلا کا، تو یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ مطلب یہ ابھی وہی ہے ایک لائن اور یہ شعر
کہ اسلامی تاریخ کے اس دل خراش واقعے کو مولانا محمد علی جوہر نے بہت دلکش انداز میں اس طرح بیان کیا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہاں تک واقعہ کربلا کو مختصر بیان کیا۔ اس کے بعد اب آپ نے شعر کی تشریح شروع کرنی ہے۔ میر انیس نے شعر میں روز جنگ قیامت خیز گرمی کا ذکر کیا ہے یا کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے روز پڑنے والی گرمی کی شدت کو وہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں ڈر ہے، یا میر انیس کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اس گرمی کو بیان کرتے ہوئے کہیں میری زبان جو ہے وہ شمع کی طرح جلنے نہ لگ جائے۔ تو گویا شاعر کو جو ہے وہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس گرمی کا اثر اس کی زبان پر پڑے گا جس سے زبان جل جائے گی۔ تو اس لیے ایک شاعر نے روز جنگ گرمی کو بیان کرنے کے ڈر سے اور خوف کا اظہار جو ہے وہ اس طرح کیا ہے: کربلا کی گرمی کا جو بیان جاری ہوا، یعنی یہ مضمون سیم ہی ہے، خیال ایک ہی ہے، لیکن ایک اور شاعر نے اسی خیال کو، اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا کہ کربلا کی گرمی کا جو بیان جاری ہوا، خلق پہ لرزہ و رکت طاری ہوا۔ تو مختصر کہ میر انیس نے تشبیہ کے شعری وسیلے کو استعمال کرتے ہوئے بہت مؤثر دلکش انداز میں میدان کربلا میں جنگ کے روز پڑنے والی گرمی کی شدت کا احوال بیان کیا ہے، جو کہ ان کے مرثیے کے فن میں مہارت کا ثبوت ہے، اس لیے ہی انہیں مرثیے کا شہنشاہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تھی بیٹے تشریح پہلے شعر کی، یعنی اس انداز میں آپ نے اس نظم کا کوئی بھی شعر آ جائے تو اس کی تشریح آپ نے اس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ اس کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیسے تشریح کرنی ہے۔ وہی حوالہ جات ہیں پہلے شعر کو جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا، اور یہ جو اہم نکات تھے یہی بیان ہوئے ہیں تشریح میں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو لہٰذا آپ نے اس طرح تشریح کرنی ہے۔ یہ دو حوالے ہیں، یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا اس تشریح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ دوسرا شعر ہے، اچھا اس میں ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس نظم کا جو ہے وہ ایک بند جو ہے وہ کبھی نہیں آئے گا، یعنی کہ پورے بند کی تشریح نہیں آئے گی، بلکہ ایک بند میں تین شعر ہیں، یعنی 6 مصرے ہیں، تو ایک شعر ہی آئے گا، یعنی 2 مصرے ہی آئیں گے، جس طرح یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ شعر ہے، تو ایک شعر ہی آئے گا جس کی تشریح کرنی ہے، تو اس لیے میں نے پورا بند نہیں لکھا بلکہ ایک ایک شعر کی تشریح وہ کر رہا ہوں۔ تو جو بھی شعر ہو آپ نے جس طرح میں نے پہلے شعر کی تشریح آپ کو دکھائی اسی طرح آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ وہ لو کے الحضر، وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ لو کے معنی ہیں گرم ہوا، الحضر اللہ کی حفاظت، یعنی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، حرارت کے معنی ہیں گرمی تپش، العما یعنی اللہ اپنی امان میں رکھے، رن کی زمین کے معنی ہیں میدان جنگ کی زمین، اور زرد کے معنی ہیں پیلا۔ مفہوم ہے جی کہ جنگ کے روز چلنے والی گرم لو اور تپش سے اللہ بچائے۔ اس گرمی سے میدان کربلا کی زمین سرخ ہو چکی تھی اور آسمان کا رنگ پیلا ہو چکا تھا یا پڑ چکا تھا۔ اہم نکات: لو، الحضر، حرارت، العما، رن کی زمین اور زرد آسمان۔ لو گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ تو گرم ہوا آپ عام طور پر دیکھیں کہ جب بھی گرمی کا موسم آتا ہے تو گرم لو جو ہے وہ گرمی کی شدت میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ اگرچہ یہ ہوا جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، دھوپ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن جب یہ لو جو ہے یہ ہوا گرم ہوتی ہے تو گرمی کی شدت میں یہ اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس روز میدان کربلا میں جنگ کے روز اگرچہ گرمی تو تھی، لیکن یہ جو لو چلنے والی لو تھی یا گرم ہوا تھی، اس نے اس گرمی کو اور جو ہے وہ شدید کر دیا تھا۔ تو میر انیس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس روز ہوا اتنی گرم تھی یا لو اتنی گرم چل رہی تھی کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے یا اللہ ہماری حفاظت کرے اس لو سے۔ اور دوسرا حصہ وہ حرارت کے علامہ، اس روز گرمی، تپش یا حرارت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بھی ناقابل برداشت تھی، اور اللہ اس طرح کی اس دن کی حرارت اور تپش یا گرمی سے بھی ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ جبکہ دوسرے مصرے میں وہ مبالغہ کا فن استعمال کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اس روز پڑنے والی دھوپ اور سخت گرمی کی وجہ سے زمین کا وہ حصہ جو میدان جنگ پر مشتمل تھا، یا وہ حصہ جہاں میدان جنگ سجا ہوا تھا، کربلا کا وہ حصہ کہ جہاں جنگ جاری تھی، وہ جنگ کا جو میدان تھا وہ اس کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ آسمان جو ہے وہ بھی گرمی کے اثرات سے محفوظ نہ رہا، اور عام دنوں میں جو نیلا آسمان تھا اس کا رنگ اس دن زرد پڑ چکا تھا گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے۔ تو یہ مبالغہ رائی ہے جس کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس میں متبادل آپ لکھ سکتے ہیں جی، تپتے ہوئے اس دشت کو یا رب امان دے، مضطرب اس خلق کو تو سائباں دے۔ تیسرا شعر ہے جی آگے، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ آب کے معنی پانی کے ہیں، خنک کہتے ہیں ٹھنڈک، تو آب خنک مراد ٹھنڈا پانی۔ خلق ترستی تھی، خلق کہتے ہیں مخلوق کو، مخلوق میں ساری چیزیں آتی ہیں، انسان، چرند پرند، جانور جو بھی ہے۔ خاک پر مراد زمین پر، گویا جیسے، یہ حرف تشبیہ ہے، یعنی اس میں تشبیہ کی صنعت یا تشبیہ کا جو انداز ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، آگ برسنا محاورہ ہے، یعنی بہت گرمی ہونا۔ مفہوم اس کا ہے جی، زمین پر مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھی اور ہوا سے آگ برس رہی تھی، یہاں سوری پے کا لفظ آ گیا، آگ برس رہی تھی۔ اہم نکات اس میں ہیں، آب خنک، خلق یعنی مخلوقات کا ترسنا، گویا اور آگ برسنا۔ آب خنک یعنی ٹھنڈا پانی۔ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جن چیزوں سے تخلیق ہوا ان میں بڑا حصہ جو ہے وہ پانی کا بھی ہے، تو پانی اور انسان یا زندگی اور پانی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور عام حالات میں جو ہے وہ اگرچہ پانی کی جو ہے وہ طلب تو رہتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو گرمیوں کے موسم میں پانی کی طلب یا اس کی چاہت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر ٹھنڈے پانی کی۔ تو یہاں وہی تصور جو ہے وہ شاعر نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جو ہے وہ پڑنے والی سخت گرمی کی وجہ سے اس روز پانی، ٹھنڈے پانی کی ایک ایک بوند کو جو ہے وہ وہاں میدان کربلا میں موجود جو مخلوق تھی، لوگ تھے، وہ انسان کے روپ میں تھے، چرند پرند تھے، جانور تھے یا پرندے تھے، جو بھی تھے، وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے، لیکن انہیں پانی میسر نہیں تھا، کیونکہ جتنے بھی پانی کے ذرائع تھے، وسائل تھے، ان پر یزیدیوں کا قبضہ تھا، اور اہل بیت کو جو ہے وہ پانی لینے کی اجازت نہیں تھی، پابندی لگا رکھی تھی، تو وہ لوگ جو تھے وہ پانی کو ترس رہے تھے۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ دوسری طرف ایک اوپر جو ہے وہ مصیبت یا ایک بڑی مشکل یہ آن پڑی تھی کہ وہاں جو ہوا چل رہی تھی وہ آگ کی طرح گرم تھی، تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ ہوا نہیں بلکہ آگ برس رہی ہے یا آگ چل رہی ہے، تو یہ بھی ایک مبالغہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ تشبیہ کا استعمال بھی کیا ہے۔ تو میر انیس جو ہے وہ چلتی ہوئی ہوا کو جو ہے وہ آگ سے تشبیہ دیتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہوا اگر ٹھنڈی ہو تو جو دھوپ ہے اس کی شدت جو ہے وہ کم اثر کرتی ہے، لیکن جب اگر ہوا بھی گرم ہو جائے یا لو بن جائے تو وہ پھر گرمی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہی میر انیس نے اس میں تصور ایک بیان کیا کہ وہاں چلنے والی جو ہوا تھی وہ آگ کی مانند گرم ہو چکی تھی۔ مفہوم اس کا متبادل آپ لکھتے ہیں جی، سیلاب دیکھتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ اور ایک اور شعر ہے جی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ بڑھتے ہیں جی چوتھے شعر کی طرف۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب۔ لو کہتے ہیں گرم ہوا کو، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، حدت کہتے ہیں حرارت یا تپش گرمی کو، تاب و تب چمک دمک یعنی پوری قوت سے چمکنا، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ گرم لو اس کا مفہوم ہے، گرم لو اور سورج کی غضب کی گرمی سے دن کا رنگ بھی رات کی کا مانند کالا ہو چکا تھا یا سیاہ ہو چکا تھا۔ یہاں مانند کا لفظ یا طرح کا لفظ آپ لکھ لیجئے گا، وہ سکپ ہو گیا۔
اہم نکات اس میں ہیں جی لو، آفتاب کی حدت، تاب و تب، دن کا کالا رنگ۔ دیکھیں اس میں بھی بنیادی طور پر میر انیس نے مبالغہ آرائی کا فن ہی استعمال کیا ہے اور روز جنگ پڑنے والی گرمی کی شدت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روز 3 چیزوں کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پہلی لو تھی کہ وہاں جو چلنے والی ہوا تھی وہ اتنی شدید گرم ہو چکی تھی کہ وہ لو بن چکی تھی، اور وہ لو جو ہے وہ جب جسموں کو چھو کر گزرتی تھی تو وہ اور زیادہ پریشانی کا باعث بنتی تھی، جبکہ سورج جو ہے وہ اپنی پوری قوت سے دھوپ برسا رہا تھا، اور اس روز تو یوں لگتا تھا گویا وہ سوا نیزے کے فاصلے پر ہو، یعنی زمین کے بالکل قریب تھا، اور وہ اپنی پوری آب و تاب سے دھوپ برسا رہا تھا، جس سے گرمی کی شدت انتہا درجے کو پہنچ چکی تھی۔ اسی طرح کہ جب تمام چیزوں پر سورج کی دھوپ کے اثرات مرتب ہو رہے تھے تو شاعر کا تخیل جو ہے وہ دن کے سفید رنگ کی طرف بھی گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو دن کا رنگ تھا یا جو دن تھا اس کا رنگ بھی جو ہے وہ سورج کی اس دھوپ نے جلا کر سیاہ کر دیا تھا، یعنی اس روز جو ہے وہ سورج اگرچہ نکلا ہوا تھا، دن کا وقت تھا، لیکن وہ دن جو ہے اس پر رات کا گمان ہوتا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا دن جو ہے وہ رات میں بدل چکا ہے۔ تو یہ ایک مبالغہ ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے مبالغے کا فن یہاں استعمال کیا، کیونکہ جس طرح کوئی چیز دھوپ میں جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، یا عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص یا مزدور یا جو بھی دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، تو یہی تصور انہوں نے جو ہے وہ دن کے سیاہ رنگ پر جو ہے وہ مرتب کیا، یا سیاہ رنگ پر جو ہے وہ یہی تصور دیا کہ دن کا رنگ جو ہے وہ عام طور پر جو سفید ہوتا ہے، لیکن دھوپ کی وجہ سے اس کا دن کا رنگ جو ہے وہ بھی کالا پڑ چکا تھا، سیاہ ہو چکا تھا۔ تو متبادل شعر اس میں آپ لکھیں گے کہ لو اس ادا سے چلتی تھی کہ جینا محال تھا، سورج کی تاب و تب کا یہ انوکھا کمال تھا۔ 5واں شعر ہے جی، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ نہر علقمہ دریا میدان کربلا کے قریب سے بہتی ہوئی ایک نہر، جس کا نام جو ہے وہ کسی شخص سے منسوب ہے، اور لب کا لفظ علامتی طور پر استعمال ہوا ہے کناروں کے لیے، یعنی نہر کے کنارے سوکھے ہوئے تھے۔ خیمے یعنی ٹینٹ یا جو کیمپ وہاں لگے ہوئے تھے، حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ حباب سے مراد ویسے تو بلبلوں کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ اہل بیت کے خیمے ہیں جو میدان کربلا میں لگے ہوئے تھے، جن کے اندر اہل بیت کے جو لوگ تھے وہ رہائش پذیر تھے۔ تو مفہوم اس کا ہے جی کہ نہر علقمہ کے کناروں سے دھوپ کی وجہ سے پانی خشک ہو چکا تھا، اور اس پانی کے بلبلوں پر خیموں کے جلنے کا گمان ہوتا تھا۔ اہم نکات اس میں ہیں جی نہر علقمہ، سوکھے ہوئے لب، حبابوں کے خیمے اور تپنا۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نہر علقمہ ایک علقمہ نامی شخص کے نام سے منسوب تھی، جس نے اسے کھدوایا یا جو اس میں شریک رہا اس کی کھدوائی میں، یا جس نے کسی طرح سے بھی مدد کی، یا اس علاقے کا اس ایریے کا مشہور تھا وہ شخص۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نہر جو کہ ایک ذریعہ تھا پانی کے ذرائع میں سے، کہ جہاں سے میدان کربلا کے رہنے والے جو ہے وہ پانی حاصل کرتے تھے یا اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، لیکن اس روز یہ پانی کا ایک بڑا ذریعہ جو نہر علقمہ تھی، اس کے بھی کنارے جو ہے وہ بالکل اسی طرح خشک ہو چکے تھے جس طرح کسی پیاسے کے لب جو ہیں، ہونٹ جو ہے وہ پانی کی پیاس سے خشک ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ذریعہ تھا ایک پانی کے حصول کا، یہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی جس نہر نے خود دوسروں کی پیاس کو جانی تھی وہ خود خشک ہو چکی تھی، جبکہ اس سے بننے والے جو بلبلے تھے پانی کے، وہ ان پر گمان یوں ہوتا تھا کہ جیسے وہ اس میدان میں کربلا میں لگے ہوئے جو اہل بیت کے خیمے ہیں، وہ ان پر شاعر نے وہ تصور، وہ خیال جو ہے وہ اپنایا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ تپتے ہوئے صحرا میں ان جو ہے وہ اہل بیت کے خیمے جل رہے ہوں، تپ رہے ہوں، کیونکہ گرمی کی شدت تھی، تو جہاں دوسرے
تمام چیزیں دوسری تمام مخلوقات جو ہے ان پر گرمی کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، تو وہیں خیمے جو تھے وہ بھی جو ہے وہ گرمی کے اثرات سے محفوظ نہ تھے۔ نہ صرف خیمے جو ہے وہ گرمی کے اثرات سے محفوظ نہ تھے، بلکہ ان کے اندر رہنے والے رہائش پذیر جو لوگ تھے وہ بھی گرمی سے متاثر تھے۔ تو میر انیس نے جو وہ بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ وہاں خیموں کا منظر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو متبادل آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، پیاسی زمین، پیاسا فلک، پیاسی ہر لہر، اس روز برستا تھا زمین پر خدا کا قہر۔ تو اس کے بعد جی بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جی تو چھٹا شعر ہے، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ خاک اڑنا کا مطلب ہے گرد و غبار کا اڑنا، مٹی کا اڑنا، اور چشمہ حیات زندگی کا چشمہ، کھولا ہوا تھا، ابلا ہوا تھا پانی فرات کا، فرات سے مراد دریا فرات کا پانی ہے۔ تو مفہوم اس کا کہ جنگ کے روز یا روز جنگ ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی، زندگی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، جبکہ دریا فرات کا پانی دھوپ کی وجہ سے ابلا ہوا تھا۔ اہم نکات اس کے، خاک اڑنا، چشمہ حیات، دریا فرات کا پانی، 3 اہم نکات ہیں۔ خاک اڑنا، مٹی کا اڑنا، ڈسٹ گرد و غبار کا اڑنا۔ دیکھیں مٹی عام حالات میں بھی اب دیکھیں، اگر کہیں کبھی طوفان یا آندھی آ جائے تو طوفان اور آندھی میں جو ہے وہ سانس لینا بہت دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، سانس بھی جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ سانس کے رکنے کی وجہ سے زندگی کا جو ہے وہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈسٹ کا یا گرد و غبار کا جو طوفان ہے، یہ جب صحرا کا تو یہ خاصہ ہے، کیونکہ صحرا میں ہر وقت جو ہے وہ گرد و غبار اڑتا رہتا ہے، مٹی اور ڈسٹ جو ہے وہ اڑتی رہتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ صحرا کا سفر یا صحرا میں رہنے والے لوگوں کی زندگی مشکل میں رہتی ہے۔ تو یہی تصور میر انیس نے جب وہ اس روز میدان کربلا میں جنگ کے روز جو وہاں موجود تھے اہل بیت، ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بھی یہی تصور دیا کہ وہاں ایک تو گرمی زیادہ تھی، دھوپ شدت کی تھی، اور اوپر سے جو گرم لو چل رہی تھی، اس کی وجہ سے میدان کربلا میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان پھیلا ہوا تھا یا چل رہا تھا، جس سے کیا تھا کہ لوگوں کو سانس لینے میں بھی مشکلات پیش آ رہی تھیں، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کو خطرہ لاحق ہے، یعنی زندگی اب ختم ہونے کو ہے، تو زندگی کی امید جو ہے وہ نہیں تھی۔ دوسری طرف مصیبت، ایک اور مصیبت آن پڑی جو کہ پانی کی پیاس کی تھی، کہ وہاں جیسے نہر علقمہ تھی، اسی طرح دریائے فرات جو کہ قریب بہتا تھا اور پانی کے حصول کا ایک واحد ذریعہ بھی تھا، لیکن اس روز میدان کربلا میں پڑنے والی گرمی کی شدت اور دھوپ کی وجہ سے فرات کا پانی جو تھا وہ ابل چکا تھا، کھولا ہوا تھا، یعنی وہ پینے کے قابل نہیں تھا۔ تو میر انیس نے جو ہے وہ یہاں جتنے بھی جو بھی مشکلات تھیں خصوصاً پانی کے حوالے سے اہل بیت کو، ان میں سے ایک مشکل کا یہاں انہوں نے حوالہ دیا کہ دریائے فرات کا پانی اس قدر دھوپ سے ابل چکا تھا یا گرم ہو چکا تھا کہ وہ پینے کے قابل نہیں تھا۔ لہٰذا 2 طرح کی مشکلات کا انہوں نے یہاں ذکر کیا جو میدان کربلا میں اہل بیت کو درپیش تھیں، ایک گرد و غبار یا اڑتی ہوئی مٹی کا طوفان، اور دوسرا دریائے فرات کے پانی کا گرم ہونا یا ابلا ہوا ہونا۔ جیسے ایک شاعر نے جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو یہ ایک یہ بھی تصور ہے، ایک خیال ہے کہ دریائے فرات کی جو موجیں تھیں وہ باہر کناروں سے باہر اچھل کر آتی تھیں، گویا وہ اہل بیت کی یا ان پیاسوں کی پیاس بجھانا چاہتی ہوں۔ تو یہ حسن تعلیل ہے، یعنی ایک سبب، ایک ایسی علت بیان کر دی گئی جو کہ حقیقی نہیں ہے۔ 7ویں شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ جھیل مطلب پانی کا ذخیرہ، تالاب حوض کے معنوں میں، لیکن جھیل ایک الگ چیز ہے، پانی کا ذخیرہ کہہ سکتے ہیں۔ 4 پائے سے مراد 4 پاؤں والے جانور، اور تابہ شام تک، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ یا سکونت کی جگہ۔
سمندر کا مقام سمندر کی سطح یا سمندر کا حصہ۔ اس کا مفہوم ہے جی کہ گرمی سے بچنے کے لیے 4 پاؤں والے جانور شام تک جھیلوں میں بیٹھے رہتے تھے اور مچھلیوں نے سمندر کی نچلی سطح کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، مسکن اپنا گھر۔ اس کے اہم نکات ہیں جی جھیلیں، 4 پائے، مسکن اور سمندر کا مقام۔ دیکھیں جھیلیں اگرچہ سیر و سیاحت کے دوران بھی لوگ ان کا جو ہے وہ ان کی سیر کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لیکن جنگلات میں یا مختلف پہاڑی علاقوں میں جہاں انسان کی آبادی یا انسان رہائش پذیر نہیں ہوتی، وہاں صرف جانور، پرندے اور باقی چرند پرند مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی گرمی کا موسم آتا ہے یا جب بھی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو جانور جو ہیں وہ اپنے آپ کو گرمی کے اثرات سے بچانے کے لیے جھیلوں کے پانی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں جس سے وہ گرمی کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہی تصور میر انیس نے اس شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ اس روز میدان کربلا میں چونکہ گرمی شدید تھی، تپش یا دھوپ جو ہے وہ انتہا درجے کی تھی، تو جہاں انسان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے، اسی طرح جو ہے وہ 4 پاؤں والے جانور جو تھے جس میں اونٹ، گھوڑا، بکریاں، بھیڑ بکریاں یا جو بھی شیر، چیتے، جس طرح کے بھی 4 پاؤں والے جانور تھے وہ بھی متاثر تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس گرمی کے اثرات سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ شام تک جھیلوں کے پانی میں بیٹھے رہتے تھے، وہاں سے باہر نہیں نکلتے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہی ایک بہترین طریقہ تھا اپنے آپ کو گرمی کے اثرات سے بچانے کے لیے۔ دوسرا منظر جنہوں نے بیان کیا وہ سمندر کا منظر ہے، یعنی سمندر کے اندر کی دنیا جو ہے یا سمندر کے آبی جو مخلوق ہے جس کو آپ کہتے ہیں سمندر کی جو مخلوق، انہوں نے اپنے آپ کو گرمی کے اثرات سے کیسے بچایا۔ تو جو مچھلیاں تھیں انہوں نے جب دیکھا کہ سمندر کی اوپر والی تہیں جو ہیں وہ گرمی کے اثرات سے متاثر ہو چکی ہیں اور وہ گرم ہو چکی ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے سمندر کی سب سے نچلی سطح کو جو ہے وہ اپنے رہنے کی جگہ بنا لیا۔ انہوں نے سمندر کی اوپرلی سطح کو چھوڑ کر نیچے والی سطح کو اپنا گھر بنا لیا اور وہ وہاں رہنا شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک مبالغہ رہی ہے اور بڑی خوبصورت منظر کشی انہوں نے کی ہے سمندر کے اندر کی مخلوق کی، کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اس روز پڑنے والی گرمی کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ ایک متبادل ہے کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ 8ویں شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، کاہلے کے معنی ہیں سست، چیتے سیاہ فام تھے یعنی کالے رنگ کے تھے، سیاہ فام کا مطلب سیاہ رنگ کے، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ مثل کے معنی ہیں مانند یا کی طرح، اور موم خام کچی موم کی طرح۔ اس کا مفہوم ہے کہ سخت گرمی کی وجہ سے ہرن سست ہو چکے تھے، چیتوں کا رنگ دھوپ کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا، جبکہ پتھر جو ہے وہ موم خام کی طرح پگھل رہے تھے۔ عام نکات ہیں جی آہو یعنی ہرن، اور کاہلے معنی سست، یہ دوسرا نکتہ ہے۔ سیاہ فام چیتے، پتھروں کا موم کی طرح پگھلنا۔ دیکھیں یہاں بھی میر انیس نے مبالغہ رائی کے فن کو صحیح ایک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ ہرن جو کہ ایک پھرتیلا جنگلی جانور ہے، اور ہرے بھرے میدانوں میں جنگلات میں ہرن جو ہے وہ ہر وقت چرتے ہوئے اچھلتی کودتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہرے بھرے میدانوں میں چرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس روز جتنی گرمی تھی یا جو دھوپ تھی اس نے ہرن یا آہو جیسے پھرتیلے جانوروں کو بھی متاثر کیا تھا، کہ وہ پھرتیلے اور چست جانور جو تھے وہ بھی سست پڑ چکے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو صرف سرسبز میدانوں تک یا سرسبز کھیت کھلیانوں تک محدود کر رکھا تھا۔ وہ سایہ دار درختوں سے یا سائے کی جگہ سے باہر نہیں منہ نکالتے تھے۔ اسی طرح جو چیتے تھے کہ جو عام حالات میں جو ہے وہ شکار کی تلاش میں پورے جنگل میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، جنگل کا ایک چپا چھان مارتے ہیں، اور تھوڑی بہت گرمی جو ہے وہ کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن اس روز وہ چیتے بھی گرمی کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ عام حالات میں جو ان کا
جو وہ پیلا رنگ ہوتا ہے وہ اس روز دھوپ کی وجہ سے، سخت دھوپ کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ جہاں دوسرے مصرعے میں تو میر انیس نے مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی شدت کی گرمی اور دھوپ اس روز پڑ رہی تھی کہ اس دھوپ کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے جو پہاڑوں کے پتھر ہیں وہ بالکل اس طرح پگھلنا شروع ہو گئے جیسے موم پگھل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پتھر جیسی اتنی سخت چیز جو ہے وہ موم کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے تو پھر وہاں انسانوں یا جانوروں کی کیا اوقات کہ وہ اپنے آپ کو گرمی کے اثرات سے بچا سکیں۔ تو یہ ایک مبالغہ آرائی ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ متبادل شعر ہے کہ دھوپ کی شدت سے سبھی شجر جل گئے، اتنی تپش تھی کہ دھوپ میں پتھر پگھل گئے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ سرخی معنی سرخ رنگ، پھولوں کا سرخ رنگ، سبزی گیا سے یعنی گیا کہتے ہیں گھاس کو، تو گھاس کا ہرا رنگ، اور سائے کی چاہ، چاہ کہتے ہیں چاہت یا تلاش۔ مفہوم ہے جی کہ سخت گرمی اور دھوپ سے پھولوں کی لالگی یا لال رنگ اڑ چکا تھا، اور سبزے کا سبز رنگ یا ہریالی وہ اڑ چکی تھی، جبکہ کنووں کا جو پانی ہے وہ دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ تلاش کر رہا تھا۔ عام نکات ہیں جی، پھولوں کی سرخی، گھاس کی سبزی، کنووں کا پانی اور سائے کی تلاش۔ دیکھیں عام حالات میں اب دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی باغ کی، باغیچے کی، پارک کی ہم سیر کرتے ہیں تو وہاں کیاریوں میں لگے ہوئے پھول جو ہیں یا وہاں اگا ہوا سبزہ بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، آنکھوں کو جو ہے وہ تر و تازہ کر دیتا ہے، آنکھوں کو خوشگوار بنا دیتا ہے، آنکھوں کو سکون دینے کا باعث بنتا ہے، اور پھولوں کی خوشبو سے پورا باغ یا پارک معطر ہو جاتا ہے اور خوشبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی گرمی کی شدت بڑھتی ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، تو وہی پھول جو ہیں اس کی نرم نرم پتیاں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی کنسیپٹ، یہی تصور، ایک تخیل جو ہے وہ میر انیس نے میدان کربلا کے روز بھی پڑنے والی گرمی کی وجہ سے دیا ہے کہ اس روز جو سرخ رنگ کے پھول تھے، ان پھولوں کی پتیوں سے اس ظالم اور قہر زدہ جو ہے وہ دھوپ نے اس کی پتیوں سے جو ہے وہ سرخ رنگ چھین لیا تھا، یعنی کہ وہ پھولوں کی سرخ پتیوں سے سرخ رنگ اڑ چکا تھا، اور نہ صرف پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ سرخ رنگ سے جو ہے وہ خالی ہو چکی تھیں یا پھولوں کا سرخ رنگ کھو چکی تھیں، بلکہ جو ہرا بھرا سبزہ ہے وہ بھی اپنا سبز رنگ جو ہے وہ گنوا چکا تھا۔ سب سے بڑھ کے کیا ہوا، جو انہوں نے ایک مبالغہ آرائی استعمال کی ہے کہ کنووں کا جو پانی ہے وہ بھی دھوپ کے اثرات سے بچنے کے لیے گویا نیچے جا چکا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس طرح وہ بھی باقی چرند پرند مخلوقات یا انسانوں کی طرح دھوپ کے اثرات سے بچنے کے لیے کوئی سایہ تلاش کر رہا ہو، اور اسی وجہ سے وہ اتنا نیچے جا چکا کہ کوئی سایہ تلاش کرے اور اپنے آپ کو گرمی کے اثرات سے بچا سکے۔ تو یہ اس کا منظر تھا جو کہ انہوں نے بیان کیا، اور اس منظر کو ایک اور شاعر نے یوں بیان کیا کہ لو کی تپش سے پھول سبھی مرجھا گئے، پتے تھے زرد برگ و بار بھی کملا گئے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی، 10واں۔ یہاں بیٹے ایک چیز میں کہتا چلوں، کیونکہ اس نظم کے زیادہ اشعار ہیں بند کی شکل میں، تو یہ آدھی آدھی کر کے جو ہے وہ اس کی تشریح میں اپلوڈ کروں گا۔ تو پہلے اس لیکچر میں صرف 11 اشعار ہیں، اور باقی جو اشعار ہوں گے وہ پھر دوسرے لیکچر میں ہوں گے۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس لیکچر کا۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ کوسوں کے معنی ہیں میلوں دور، شجر کے معنی ہیں درخت، گل کہتے ہیں پھول کو، اور برگ و بار کے معنی، برگ کہتے ہیں پتوں کو اور بار کہتے ہیں پھلوں کو۔ نخل کہتے ہیں جی ایک ایک نخل جل رہا تھا، کھجور کا پودا یا درخت۔ صورت چنار، چنار کا درخت، یعنی سرخ پھولوں اور پتوں والا جو درخت ہے اس کو چنار کہتے ہیں۔ مفہوم ہے جی، میلوں دور کسی درخت پر کوئی پھل پھول دکھائی نہیں دیتا تھا، اور کھجور کے پودے چنار کے درخت کی طرح جل رہے تھے۔
اس کے اہم نکات ہیں جی کوسوں، شجر، گل، برگ و بار، نخل اور چنار۔ دیکھیں عام حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں گرمی نہیں ہوتی، موسم خوشگوار ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے، تو ہر طرف سرسبز درخت اور ان درختوں کی ٹہنیوں پر لگے ہوئے پھل پھول اور پتے جو ہے وہ بھلے معلوم ہوتے ہیں، خوشگوار معلوم ہوتے ہیں، جس سے منظر جو ہے ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گرمی پڑتی ہے یا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ درخت اور پتے جو ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں، یا پھر پتے اور پھول جو ہے وہ جل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، اور ٹہنیاں جو ہیں درختوں کی وہ خالی ہو جاتی ہیں۔ تو میر انیس نے بھی میدان کربلا میں پڑنے والی گرمی کی وجہ سے درختوں کے اثرات پر جو پڑنے والے اثرات ہیں ان کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایک تو وہ صحرائی علاقہ تھا، جو میدان کربلا تھا وہ صحرا پر مشتمل تھا، تو صحرا میں ویسے بھی درخت کم ہوتے ہیں، اور وہ درخت جو ہے وہ اگر کوئی دکھائی دیتا بھی تھا تو وہ بہت جو ہے وہ دور، میلوں دور جو ہے وہ دیکھنے کے بعد دکھائی دیتا تھا۔ لیکن اگر جب وہ میلوں دور دکھائی دینے والا درخت جو ہے وہ اس پر غور کیا جاتا تو اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ پھلوں پھولوں اور پتوں سے خالی تھیں۔ کسی ٹہنی پر کوئی پھول کھلا ہوا، کوئی پتا نکلا ہوا، کوئی پھل جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ تو یہاں ان درختوں میں سے انہوں نے خاص طور پر کھجور کے درخت کی مثال دی، کیونکہ صحرا میں کھجور کا درخت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو عرب میں کھجور جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، کھجور کے درخت۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس روز وہ جو درخت تھے جو کہ ٹنڈ منڈ ہو چکے تھے، پھلوں پھولوں سے خالی ہو چکے تھے، وہ کھجور کے درخت جو تھے، کہتے ہیں وہ بھی اس دھوپ میں یوں جلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جیسے چنار کا درخت ہوتا ہے، کہ جیسے اس کو ہم دور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ جل رہا ہو، اسے آگ لگی ہو۔ تو یہی گمان کھجور کے درختوں پر بھی ہوتا تھا۔ متبادل ہے جی کہ لو کی تپش سے پھول سبھی مرجھا گئے، پتے تھے زرد، برگ و بار بھی کملا گئے۔ تو یہاں بیٹے یہ زرد کا جو لفظ ہے اس کی تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، زال کے بعد رے ہے اور پھر دال ہے، تو یہ کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ آخری شعر ہے اس لیکچر کا جی، شعر نمبر 11۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے، یہاں تھی آئے گا سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ ہنسنا، گل کا ہنسنا کا مطلب ہے پھول کا کھلنا، علامت استعمال ہنسنا کا مطلب کھلنا، اور سبزہ زار کا لہکنا کا مطلب سبزے کا لہلہانا، یعنی سر سبز میدانوں کا لہلہانا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، شاخ باردار پھلدار ٹہنی یا پھلوں والی ٹہنی۔ مفہوم ہے جی میدان کربلا میں نہ کوئی پھول کھلا ہوا دکھائی دیتا تھا، نہ سبزہ لہلہاتا تھا، درختوں کی ٹہنیاں جو کبھی پھلوں پھولوں سے لدی ہوتی تھی سوکھ کر کانٹا بن چکی تھیں۔ اہم نکات میں گل کا ہنسنا، سبزے کا لہکنا، پھلدار ٹہنی کا سوکھنا۔ دیکھیں جو پھول ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک شعر میں کہا، جب پھولوں کا ذکر آیا کہ پھول باغات کی، پارکوں کی یا جنگلات کی رونق ہوا کرتے ہیں، جہاں پھول کھلے ہوتے ہیں وہاں باغات کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے، ان کی خوبصورتی اور ان کی دلکشی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر باغ یا پارک جو یا کوئی بھی جنگل جو ہے وہ پھولوں سے خالی ہو تو اس کی خوبصورتی کم ہوتی ہے یا ماند پڑ جاتی ہے۔ میر انیس نے بھی وہی نکتہ جو ہے وہ اس شعر میں اٹھایا ہے کہ میدان کربلا میں جنگ کے روز پڑنے والی گرمی کی حدت، اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کسی جگہ پر بھی میدان کربلا میں یا اس کے آس پاس کوئی پھول کھلا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور یہ پھول کھلا ہونا دکھائی نہ دینا یہ تو ایک الگ بات، وہاں سبزے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کہ وہاں جو اگر کوئی تھوڑا بہت کہیں سبزہ اگا ہوا بھی تھا تو اس روز پڑنے والی اس کی آمد خیز گرمی نے وہ سبزہ بھی جلا دیا تھا۔ جبکہ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ درختوں پر کی جو ٹہنیاں جو کبھی پھلوں سے لدی ہوتی تھیں، جو کبھی پھلوں سے جو پھلوں کے بار سے یا وزن سے جھکی ہوتی تھیں نیچے کی طرف، وہ ٹہنیاں نہ صرف پھلوں پھولوں سے خالی ہو چکی تھیں بلکہ وہ خود بھی سوکھ چکی تھیں اور ان کی اپنی ہستی یا وجود بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس میں متبادل ہے کہ لو کی تپش سے پھول سبھی مرجھا گئے، پتے تھے زرد، برگ و بار بھی کملا گئے۔
تو یہ تھا بیٹے آخری شعر اور 11واں شعر جو کہ اس لیکچر کا تھا. تو اس آج کے لیکچر میں 11 شعر ہی ہیں. باقی جو شعر ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ظاہر کروں گا، یا اگلے لیکچر میں آپ کو ان کی تشریح کروں گا، کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر پوری نظم جو وہ بیان کی جائے. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی ہے. تو بقیہ اشعار انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوں گے. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی اس لیکچر کو دیکھیں تو دیکھنے کے بعد اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ویوز جو ہیں وہ تقریباً 20-25 دنوں میں جو ہے وہ 700 تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جو سبسکرائبر ہیں وہ صرف 70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں. تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ جو ہے وہ میری محنت یا جتنی بھی سٹرگل کوشش ہے اس کا صرف ایک ہی جو ہے وہ آپ سے اس کی قیمت میں مانگ رہا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھنا. اللہ